नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ज़िले पुलवामा के चिहकलान इलाके में दारुल उलूम को किया गया मिस्मार। कौमी तहकीकाती एजेंसी की सिफारिश पर कार्रवाई, कहा सरकारी ज़मीन पर बनी थी इमारत। रवां साल की पहली बर्फबारी के बायस संथन टॉप और मुरगुन टॉप शाहराहें ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। वादी के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। पुलवामा में महकमे खेलकूद के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस पुलवामा की जानिब से फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया के तहत दौड़ का इनेकाद। महकमे खेलकूद के जिला अफसर जगदीश राय शर्मा ने किया इफ्तिताह। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान लड़की के हादसे में जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। और पुलवामा गुडरू के फैजान निसार राजस्थान रॉयल्स में बतौर नेट बॉलर कैंप में हुए शामिल। सलाहियतों की बुनियाद पर मिला कुछ कर दिखाने का मौका, पूरे इलाके में खुशी का माहौल। ज़िले पुलवामा के चिहकलान इलाके में दारुल उलूम को कौमी तहकीकाती एजेंसी की सिफारिश पर मिस्मार कर दिया गया। कहा गया है कि ये इमारत सरकारी ज़मीन पर बनाई गई थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नामी दारुल उलूम में गुज़िश्ता साल मार्च के माह में एक तसादुम के दौरान 2 अस्करित पसंदों को हलाक किया गया था। वहीं रात के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की सिफारिश पर इस दारुल उलूम को ज़मीन बोस कर दिया गया। ये कार्रवाई महकमे माल ने पुलिस के ताउन से अंजाम दी है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस और फ़ौज ने 11-12 मार्च सन 2022 की दरमियानी रात को चौहकलान पुलवामा में वाक़ दारुल उलूम में एक ऑपरेशन किया था, जिसमें आकिब मुश्ताक, साकिना करीमाबाद और गैर मुल्की अस्करियत पसंद को हलाक किया गया था। इस झड़प के बाद पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की थीं। इस दौरान दारुल उलूम को कामकाज के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं इस केस की FIR नंबर 50/222 की तफ्तीश बाद में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने अपने कब्ज़े में ले ली और तहकीकात के दौरान कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मज़कूरा दारुल उलूम के मुंतज़मीन यानी नसीर मौलवी, साकिना चिहकलान और उसके साथी इम्तियाज़ को गिरफ़्तार किया, जो अभी तक ज़ेर हिरासत हैं, जबकि इस दारुल उलूम को सरबरे महर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 3 कमरों पर मुश्तमिल दारुल उलूम सरकारी अराज़ी पर बनाया गया था और तसादुम के बाद यानी 11-12 मार्च सन 2022 के बाद से बेकार था। तफ्तीशी एजेंसी की सिफारिशात पर सरकारी ज़मीन पर इस गैर कानूनी ढांचे को कल रात महकमे माल ने पुलिस की मदद से मुनहदम कर दिया। रवां साल की पहली बर्फबारी के बायस संथन टॉप और मुरगुन टॉप शाहराहों को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया। वादी के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें जारी हैं। वादी में बाद दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदल ली, जिसके नतीजे में मैदानी इलाकों में बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस अनंतनाग, किश्तवाड़ और मुरगुन टॉप मड़वा राबता शहरों को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए मसदूद कर दिया गया। इंतज़ामिया ने मज़कूरा शाहराहों का जायज़ा लेने के बाद फैसला लिया कि दोनों शाहराहों को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, ताकि किसी किस्म के जानी या माली नुकसान का अंदेशा न रहे। वादी कश्मीर में तवील खुश्क साली के बाद गुज़िश्ता शाम को पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारां और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके साथ ही दर्ज हरारत में बतदरीज कमी वाक़ई हुई है। इत्तलात के मुताबिक वादी कश्मीर में पीर को बाद दोपहर पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने कबल ही वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों की पेशगोई की थी। हालांकि मुतालिका महकमे ने 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। इस दौरान दर्ज हरारत में भी इजाफा दर्ज हो सकता है।
ضلع کے ایس ایس پی کشتواڑ خلیل پوسوال نے مڑوا واڈران کا دورہ کیا۔ ضلع کشتواڑ کے تحصیل مڑوا اور واڈران علاقہ جات میں بھاری برفباری سے ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطہ منقطع رہتا ہے۔ ضلع کے ایس ایس پی خلیل پوسوال نے مڑوا واڈوان کا دورہ کیا اور موسم سرما سے متعلق حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مڑوا واڈوان کے تھانہ کے ایس ایچ او کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ ایس ایس پی نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ موسم سرما کے دوران مڑوا واڈوان میں رہ کر ہی عوام کی اچھی طرح سے خدمت کریں۔ برف پڑتے ہی یہاں بند ہو جائے گا اور ایک آٹومیٹکلی ایک سسٹم ہے، سوئچ آف سسٹم ہے، یہاں کے پیریفرل ایریا کٹ آف ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے ریویو کیا پولیس اسٹیشن بیٹھ کر، ایڈیشنل کمپوننٹ ان کو دے دیں گے جو 4 سے 5 مہینے تک یہاں ریگولرلی رہیں گے جوان۔ ان کا ساتھ میں جب ہیلی سروسز شروع ہوں گی تو ہم وہ بینیفٹ دلوائیں گے پبلک کو بھی اور فورسز کو بھی اسپیشلی۔ اور سنس بیک اپ کے لیے ہم نے آرمی سے بھی ٹائی اپ کیا ہوا ہے اور مڑوا تک اچھی کنیکٹیوٹی رہتی ہے۔ اگر وہاں سے کوئی سپورٹ دینی پڑے، خاص کر جو اولانچیز کے دوران سنو کے دوران لوگوں کو ریسکیو کرنا، وہ ہماری پریارٹی ہے، اسی کا ریویو کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اچھی سروسز دے پائیں گے۔ سیکٹر میں یہ بند ہونے جا رہا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج محکمہ کھیل کود کے زونل فزیکل ایجوکیشن آفس پلوامہ کی جانب سے فٹ انڈیا سوستھ انڈیا کے تحت ایک دوڑ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح محکمہ کھیل کود کے ضلع افسر جگدیش رائے شرما نے محکمہ کے دیگر افسران کی موجودگی میں کیا۔ یہ فٹ انڈیا سوستھ انڈیا رن الحبیب ماڈرن ہائی اسکول پلوامہ سے شروع ہو کر ضلع کے مونگھم علاقے تک جاری رہی اور وہاں سے واپسی کے بعد الحبیب ماڈرن ہائی اسکول پلوامہ اختتام پذیر ہوئی۔ اس رن میں اسکولی بچوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی، جبکہ محکمہ کھیل کود کے افسران کے ساتھ ساتھ دیگر ملازمین نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس سلسلے میں محکمہ کھیل کود کے ضلع افسر جگدیش رائے شرما نے بات کرتے ہوئے کہا کہ رن کا مقصد یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اس رن کا ضلع میں آغاز ہوا، جبکہ یہ ضلع کے سبھی زونز میں انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سبھی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ فٹ انڈیا سوستھ انڈیا مہم میں شرکت کریں تاکہ فٹ انڈیا سوستھ انڈیا مہم کو کامیاب بنایا جا سکے۔ فٹ انڈیا سوستھ انڈیا اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے ایک رن شروع کر دیا الحبیب ہائی اسکول سے لے کر مہگامہ تک۔ اس میں 200-250 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس میں ہم بچوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سوستھ ہو، فٹ ہو، تو آپ اپنے کامیاب اپنے مقصد میں اپنی ایم کو کامیاب اس کو پا سکتے ہیں اچھی طرح۔ جی سر یہ تو شروع ہوا تھا۔ ابھی ہمارا یہ فرسٹ پلوامہ جو ہے، باقی ریمیننگ جو 7 جو ہے وہ بھی ایک دن چھوڑ کر ہم اس کو ایونٹ کو کرنے جا رہے ہیں۔ گاندربل ضلع کے کنگن کے علاقے پیٹ پورہ چھترگل کے حضرت سید صاحب ویلفیئر کمیٹی نے علاقے سے سڑک کے رابطے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ سڑکوں کا مناسب رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو ہنگامی حالات میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں سینکڑوں گھرانے آباد ہیں، لیکن متعلقہ حکام نے ان کے علاقے میں گجر بستی چیک محلہ نامی 2 لنک روڈز کی تعمیر و مرمت کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑک کی تعمیر اور مرمت کے سلسلے میں انہوں نے متعدد بار مختلف محکموں کا دورہ کیا، تاہم کسی محکمے نے عوام کی مشکلات کے خاتمے کی طرف توجہ نہیں دی۔ بڑھتے ہیں آگے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے بیج بہاڑا علاقے میں ایک دلدوز سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس سڑک حادثے میں ایک نوجوان لڑکی کی موت واقع ہو گئی، جبکہ ایک اور شخص زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق حلقہ انتخاب بیج بہاڑا میں قائم پادشاہ باغ علاقے میں سومو سٹینڈ کے قریب ٹرک اور موٹر سائیکل ایک دوسرے سے ٹکرائے، جس کے نتیجے میں 2 افراد یعنی موٹر سائیکل سوار اور موٹر سائیکل پر سوار ایک نوجوان لڑکی زخمی ہو گئے۔ حادثے کے فوراً بعد دونوں کو ایس ڈی ایچ بیج بہاڑا منتقل کیا گیا، جہاں 23 سالہ لڑکی مصباح گلزار دختر گلزار احمد منٹو ساکن جبلی پورہ بیج بہاڑا کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا، جبکہ دوسرا موٹر سائیکل سوار زیر علاج ہے، جو کہ ضلع اننت ناگ کے ایس کے کالونی سے تعلق رکھتے ہیں۔ زخمی شخص کی شناخت 52 سالہ بشیر احمد ولد غلام قادر کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات کی اور مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر کے دونوں صوبوں میں ہر سال ٹریفک حادثات میں سینکڑوں افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوتے ہیں۔ حادثہ
हादसा ज़्यादातर श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ही रोनुमा होते हैं। हुक्काम और माहिरीन के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन से नावाकफियत और इन पर अमल दरामद न करना ट्रैफिक हादसा का मूजिब बनते हैं। ताहम लोगों का मानना है कि खस्ताहाल सड़कें भी हादसे की वजूहात में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ज़िले पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें तहसील पुलवामा की 16 टीमों ने शिरकत की। वहीं आज इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला गुडरू और चंदगाम के दरमियान खेला गया, जिसमें गुडरू ने जीत दर्ज करके टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ ने किया। उनके हमरा पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वहीं आज की इख्तितामी तकरीब पर भी SSP पुलवामा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ ने बात करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से हर साल एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में खेल कूद के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। ज़िले पुलवामा के गुडरू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला फैज़ान निसार को राजस्थान रॉयल्स ने बतौर नेट बॉलर कैंप में शामिल किया है। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला नौजवान ने अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग से वादी कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ साथ कौमी खिलाड़ियों को भी मुतासिर किया है। पुलवामा के गुडरू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला फैज़ान निसार को राजस्थान रॉयल्स ने बतौर नेट बॉलर कैंप में शामिल किया है। फैज़ान निसार 11वीं जमात का तालिब इल्म है और बचपन से ही खेल कूद के शौकीन रहे हैं। उन्होंने वादी कश्मीर में बड़े बड़े नामवर खिलाड़ियों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में मैचेस में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने उन बड़े खिलाड़ियों को अपनी बॉलिंग की वजह से मुश्किलात में डाला। फैज़ान ने हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग में भी हिस्सा लिया, जबकि उन्होंने वादी के मुख्तलिफ अजला में क्रिकेट के मैचों में हिस्सा लिया है, जहां पर उन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फैज़ान एक निजी एकेडमी में सीख रहे हैं, जो उमर नज़ीर नामी नेशनल खिलाड़ी चला रहे हैं, जिनका ताल्लुक ज़िले पुलवामा से है। फैज़ान ने बात करते हुए कहा कि आज तक कई बार उन्होंने श्रीनगर में ट्रायल्स में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्हें बतौर नेट बॉलर कैंप में शामिल होने के लिए कहा गया और इस वक्त उन्हें राजस्थान रॉयल्स के लिए बतौर नेट बॉलर कैंप में शामिल किया गया है। फैज़ान के वालिद निसार अहमद ने बात करते हुए कहा कि फैज़ान बचपन ही से क्रिकेट खेलने का शौक़ रखते थे, जबकि वो पढ़ाई के लिहाज से भी काफ़ी ज़हीन थे। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के लिए बहुत सपोर्ट किया, जिसके अच्छे नताइज हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने वालिदैन से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी माइल करें, ताकि वो मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से महफूज रह सकें और साथ ही वो तंदुरुस्त रहें। बच्चा लकट पे गिंदान क्रिकेट पान खुदायस हवाल नीम ये मेट्रिकस मज असल नंबर ते 440 नीम नंबर, मगर क्रिकेट ते गिंदान सोन ते रूद सपोर्ट पढ़नस कुन दिता अत कुन ते वह बस सारे करान अपील पान बच्चे करो पढ़नस कुन दिता अत कुन करो गिंदस कुन तवज्जो। अम सत बच्चे सोन रोजान बड़ असल बे गलत काम करान क्या नशस वशस से असल। इस सिलसिले में उनकी बहन समीना निसार ने बात करते हुए कहा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की, तभी वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। समीना ने कहा कि घर वालों की जानिब से उन्हें हर वक्त सपोर्ट किया गया। समीना ने नौजवानों से अपील की कि वो अपने हुनर को निखारने के लिए मेहनत करें, तभी इसका फल उन्हें मिल सकता है। अभी तक उन्होंने बहुत सारे टीमों के साथ खेला है और उसकी जो एकेडमी रही है उमर नज़ीर क्रिकेट एकेडमी में, वो अभी सीख रहा है और बहुत सारे मतलब जो टीमें हैं उनके साथ उन्होंने खेला है। हाल ही में उसने यूनिवर्सिटी में JKPL खेला है, JKPL की लीग उन्होंने खेली है, उसमें वो रेड 11 के थे। लगभग 7-8 साल से खुद प्रैक्टिस कर रहे थे। जब वो छोटी एज का था तब से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके लिए ये मैसेज है कि हार्ड वर्क करनी चाहिए। हार्ड वर्क कभी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, जितना वो मेहनत करेंगे उतनी उनकी सफलता रंग लाएगी। इस हवाले से क्रिकेट प्रोमोटर मुर्तज़ा रहीम ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िले पुलवामा के लिए बाइस फ़ख्र है कि ज़िले पुलवामा के 17 साला नौजवान को राजस्थान रॉयल्स ने बतौर नेट बॉलर कैंप में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्रिकेट खेलकूद को वादी कश्मीर में काफ़ी फ़रोग़ मिलेगा
اور انہوں نے اس عمر میں اس طرح کا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے وادی کشمیر کے دوسرے کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کود سے ہم نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھ سکتے ہیں، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ضلع پلوامہ میں ضلع انتظامیہ پلوامہ محکمہ کھیل کود نوجوانوں کو کھیل کود کے ساتھ منسلک کرنے کے مختلف سرگرمیوں کو انجام دے رہے ہیں، تاکہ باصلاحیت نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے اور وہ ملکی سطح پر اپنے نام کے ساتھ ساتھ ضلع کا نام بھی روشن کر سکے۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ کشمیر سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔ ضلع گاندربل کی نیشنل کانفرنس یونٹ نے گاندربل قصبے میں اپنے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے انتخابات میں جیت کا جشن منایا۔ پارٹی کے سینئر کارکنوں نے حلقہ انچارج شیخ غیاث الدین کی قیادت میں ایک ریلی نکالی اور جیت کا جشن مناتے ہوئے پٹاخے جلائے۔ شیخ غیاث الدین نے جیت کو ممکن بنانے پر کرگل میں پارٹی کیڈر اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ نیشنل کانفرنس کی بڑی کامیابی جو کرگل میں ہمیں ہاتھ لگی ہے، وہ جشن منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں کرگل کے عوام کو اور بالخصوص کرگل کے نیشنل کانفرنس کے کاڈر اور وہاں کی قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں، جو دل کھول کے والہانہ طریقے سے باہر نکلے، ووٹ نیشنل کانفرنس کے حق میں دے دیے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہاں ہمارا الائنس جو کانگریس کے ساتھ ہے وہ بھی کامیاب ہو گئی، اور ہم اس کو انڈیا کی جیت مانتے ہیں۔ جو ہمارا ایک کنگلومریٹ ہے وہاں ہندوستان میں، ان کی جیت مانتے ہیں۔ نیشنل شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور واڈورہ اسکواش یونیورسٹی کیمپس میں آج ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے دورہ کیا۔ اس دوران ان کے ہمراہ ڈین واڈورہ زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر ریحانہ حبیب بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ امسال واڈورہ کیمپس میں انٹرنیشنل ایئر آف ملیٹس منایا جا رہا ہے اور یہ کافی خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد موصوف نے ایک اور پروگرام میں شمولیت اختیار کی، اس میں کیمپس کے بچوں نے شرکت کی۔ ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی واڈورہ کیمپس ایک بہترین کیمپس ہے اور یہاں کے بچے دن بدن اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایز انٹرنیشنل ایئر منایا جا رہا ہے پوری کنٹری میں، اور اس پہ ایک ورک شاپ ہے جس کو ہم نے آج انوگریٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں لیونڈر ہو یا باقی اسینشیل آئلس ہوں، میڈیسنل پلانٹس ہوں، ان کی کلٹیویشن جو ہے وہ ہم نے یہاں واڈورہ کے یونیورسٹی میں ہم نے اسٹارٹ کی ہے۔ تو اس کو ہم کس طریقے سے فارمرز تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ فارمرز جو ہے ایک سپلیمنٹ کریں اپنی انکم تھرو گروئنگ آف ویریس میڈیسنل پلانٹس، ہربل پلانٹس، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے ملیٹس ہیں، وہ وڈ لائک ٹو پروموٹ ملیٹس آلسو ان ایریاز میں جہاں پہ ایجوکیشن زون ماور نے منگل کو ہندواڑہ کے مڈل اسکول قلم آباد میں ایک جامع بیداری پروگرام کا اہتمام کیا، جس میں اسکول مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹیوں اسکول مینجمنٹ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ کمیٹیوں دن بھر چلنے والی اس تقریب کا مقصد مدعو شرکا بشمول پنچایتی راج اداروں کے ارکان کو تعلیمی نظام کے اہمیت کے بارے میں روشناس کرانا تھا۔ تقریب کے دوران کپواڑہ کے سی او عبدالحمید فانی نے تعلیمی پروگراموں کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک معلوماتی سیشن پیش کیا۔ انہوں نے اسکول کے مجموعی انتظام اور ترقی کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ علاقہ ہے اور ماور کے گورنمنٹ مڈل اسکول ماور میں یہ ایس ایم ڈی سی اور ایس ایم سی کی جو ہے وہ ٹریننگ پروگرام رکھا گیا تھا۔ سمگرا شکشا ہماری جو ونگ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سینٹرل اسکیم کے تحت جو ہے اس ٹریننگ کا انعقاد ان کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ بیسیکلی ہماری جو اسکول پرائمری اور مڈل اسکول لیول کے جو اسکول ہیں ان میں ایس ایم سی ہوتی ہے، اسکول مینجمنٹ کمیٹی، اور جو ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول ہیں وہاں اسکول مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، اس کو ایس ایم ڈی سی کہتے ہیں۔ ان کے ممبرز جو ہے لوکل پی آر آئیز ہوتے ہیں، کچھ اساتذہ اکرام ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے، کچھ جو ہے یہاں کے جو ہے ریٹائرڈ امپلائیز ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ٹیکنیکل جیسے کوئی ریٹائرڈ ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہے، ان لوگوں کو اس میں جو ہے ان کی کمیٹیز بنی ہیں، آلریڈی کمیٹی بنی ہیں۔
ایک SMC میں 6 سے 7 ممبر ہوتے ہیں اور ایک SMDC میں 12 سے 15 ممبر ہوتے ہیں. گاندربل ضلع میں لار کے لیٹی ویزا علاقے کے رہائشیوں نے RNB ڈپارٹمنٹ کے خلاف علاقے میں سڑک کی میگنیٹائزیشن کے لیے غیر معیاری مواد کی مبینہ استعمال کے لیے احتجاج کیا. مقامی لوگوں کے مطابق لیٹی ویزا سے گوری پورہ ارڈ کے بلیک ٹاپنگ میں RNB ڈپارٹمنٹ کے ذریعے استعمال ہونے والا مواد غیر معیاری ہے، جس کے نتیجے میں سڑک بلیک ٹاپنگ کے چند دن کے اندر ہی اس کے اندر چھوٹی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ محکمہ ان دونوں سڑک پر بلیک ٹاپنگ کر رہا ہے اور لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، تاہم یہ بلیک ٹاپنگ پیدل چلتے ہوئے بھی مٹ جاتی ہے. سڑک کی مرمت اور بلیک ٹاپنگ پر خرچ کی گئی رقم ضائع ہو جاتی ہے. رہائشیوں نے پھانسی دینے والی ایجنسی اور متعلقہ سائٹ انجینئر پر مبینہ طور پر سڑک میگنیٹائزیشن کے لیے غیر معیاری مواد استعمال کرنے کا الزام عائد کیا. میگنیٹائزیشن ہوتی ہے، اس کی پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. بیفور لیئنگ آف دا میگنیٹائزیشن اس کی پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. کچھ کمپلینٹس ہمارے پاس بھی آئی تھی، لوگوں نے کال کیا تھا، ایسی صاحب نے بھی فون کیا تھا، وہ ادھر بھی گئے تھے. تو اس ریگارڈنگ ہم نے وہاں پر جائزہ لیا ہے، اس کی سیمپلنگ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے بغیر سیمپلنگ کرنے کے بعد رپورٹ بھی آئے گی، اور اس کے بغیر بھی بیسکلی وہاں پر لوگوں کی کچھ ڈیمانڈ بھی تھی، ایڈیشنل ڈیمانڈز بھی تھی، لیکن جتنا ہمارے پاس اپروول تھا وہ ہم نے کیا ہے. تو کام ایز پر اسپیسیفکیشن ہوا. اور ان دا مین ٹائم اگر کوئی اس میں جو بھی اگر کسی کو خدشات ہے کہ اس میں کوالٹی کا کچھ ہے تو وہ ہم ویسے بھی چیک کروا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ بھیجا. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور وارڈاس کاسٹ کیمپس میں کاپ کریئر فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے کسانوں کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے کسانوں نے شرکت کی. اس پروگرام کا مقصد تھا جو کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے کسان ہیں ان کو جانکاری فراہم کی جائے کہ وہ اپنے کھیتوں میں کون کون سی ادویات استعمال کریں تاکہ جو ان کی فصل ہے اس میں کوئی نقصان نہ ہو. اس موقع پر کراپ کیئر فاؤنڈیشن آف انڈیا کے ایگزیکٹو ممبر نرملا نے بتایا کہ آج ہم نے اس واڈرا کیمپس میں کسانوں کے لیے جانکاری پروگرام کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو ہم تربیت دیں کہ وہ اپنے اپنے کھیتوں میں کس وقت پر کون سی ادویات کا استعمال کریں. اور ہماری لگاتار کوشش ہے کہ ہم اپنے کسان کو بااختیار بنائیں تاکہ وہ ملک ہندوستان کے کسی بھی کسان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. پراپر یوز آف جو آنٹیاں جو چل رہی ہیں کہ وہاں پہ کیمیکلز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور پراپر کٹ نہیں دیا جاتا ہے فارمرز کو، پراپر طریقے سے اسپرے نہیں ہوتا ہے، ان سب کے اوپر ہم یہاں پہ کاریکرم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ کاریکرم ہم یونیورسٹیز، ایگریکلچر یونیورسٹیز، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اور منسٹری آف ایگریکلچر کے ساتھ ہم لوگ یہ کافی سارے کر چکے ہیں. آج تک ہم لوگ 85 پلیسز جو ہے کور کر چکے ہیں. 150 فارمرز کو ہم لوگ سیفٹی کٹ دے چکے ہیں. اس سیفٹی کٹ میں ایک کیپ ہے، گوگلس ہے، ماسک ہے اور ایک ایپرون، ہینڈ گلوز اینڈ شوز. یہ اس لیے ضرور. رامبان ضلع کے بانیہال علاقے میں ایڈونچر ٹورزم کے فروغ دینے کی اپنی کوششوں کے تسلسل میں ہندوستانی فوج نے بانیہال سے ایک 2 روزہ ٹریکنگ مہم کا آغاز کیا ہے. اس تقریب کو SDM مسٹر ظہیر عباس، PMGCPL مسٹر جسمیت سنگھ اور DPMMGCPL مسٹر شمی گاندھی نے کھارپورہ بانیہال سے ہری جھنڈی دکھائی. پہلا دن بانیہال ہیلی پیڈ سے ٹھن بچاون تک پیدل سفر پر مشتمل تھا. اس میں راک کلائمبنگ، سروائیول سکلز اور ٹینٹ پچنگ پریکٹس جیسی سرگرمیاں بھی شامل تھیں. لیف مونکی ہائیکنگ کلب کے 2 ٹریک گائیڈز کے ساتھ 17 ٹریکرز پیر پنچال ٹریک سن 2023 میں حصہ لے رہے تھے. شرکاء تمام انواع سے تھے، جسے پروفیشنل ٹریکرز، اساتذہ، مولوی طلبہ اور یوٹیوبرز. بسفر خوبصورت ٹھنڈی چاند سے شروع ہوا اور سرمئی پیر پنچال پہاڑوں میں غیر دریافت گھاس کے میدانوں، آبشاروں اور تیز چوٹیوں سے گزرا. ٹریکرز کو مقامی نباتات اور حیوانات، مقامی لوگوں کی طرز زندگی کا گہرا تجربہ تھا. یہ موقع سیاحت کو فروغ دینے، مقامی خواتین کو بااختیار بنانے، خود روزگار اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مختص تھا، جس کا حوصلہ افزا استقبال دیکھنے میں آیا. موجودہ پرسکون ماحول اور خطے میں ہونے والی بہت سی ترقیاتوں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. and I am the student of GDC بانیہال. تو آج ہم یہاں پہ آرمی کی طرف سے آئے ہیں. تو یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی جو شاید ہی ہمیں پتہ تھی، جیسے کہ راکنگ،
क्लाइंबिंग, जैसे हमने टेंट पिचिंग सीखा, जंगलों में कैसे सरवाइव करते हैं ये सब सीखा। तो मैं इंडियन आर्मी का थैंक्स करना चाहूँगी। हमें ये भी पता चला कि जंगल में कैंपिंग जब करते हैं तो फिर जंगल में सरवाइव कैसे करते हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आगे हमें फ्यूचर में इंडियन आर्मी के साथ मौका मिले, आने का नाम मिले, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का। तो मेरा नाम दिलशाद इकबाल है, मैं पेशे से उस्ताद हूँ, मैं एक लोकल ट्रैकर भी हूँ। मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं और लास्ट ईयर भी हमने इंडियन आर्मी की तरफ से किया था और आज भी हमारा ये इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रैक हो रहा है। आज ये हमारा डे फर्स्ट है, तो अभी हम यहाँ बानिहाल की एक अच्छी सी लोकेशन पे आए हैं। यहाँ हमने और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। ज़िले पुलवामा के चोहकलान इलाके में दारुल उलूम को किया गया मिसमार। कौमी तहकीकाती एजेंसी की सिफारिश पर कार्रवाई, कहा सरकारी ज़मीन पर बनी थी इमारत। रवां साल की पहली बर्फबारी के बायस संथन टॉप और मुरगुन टॉप शाहराहें ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। वादी के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। पुलवामा में महकमे खेलकूद के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस पुलवामा की जानिब से फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया के तहत दौड़ का इनेकाद। महकमे खेलकूद के जिला अफसर जगदीश राय शर्मा ने किया इफ्तिताह। स्कूटी पर सवार नौजवान लड़की हादसे में जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। और पुलवामा गडरू के फैजान निसार राजस्थान रॉयल्स में बतौर नेट बॉलर कैंप में हुए शामिल। सलाहियतों की बुनियाद पर मिला कुछ कर दिखाने का मौका, पूरे इलाके में खुशी का माहौल। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।